السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ دعا فاطمہ کا ناول تم عشق جانا، ایپیسوڈ نمبر 10۔ دلاویز اپنی ماں کے گلے لگ کر دل میں چھپے غم آنسوؤں کی صورت بہا چکی تھی، اور اب وہ ایک مکمل فیملی کی طرح لاؤنج میں بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ذیحان تو اپنی باتوں سے اسے ہنسایا جا رہا تھا، اس کی کھلکھلاہٹیں وقفے وقفے سے گونج رہی تھیں، جبکہ ذیحان سنجیدہ تھا۔ وہ دلاویز سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ گزشتہ زندگی میں کیا بیتی، لیکن اسود نے اسے منع کر دیا تھا کہ ابھی وہ دلاویز سے کچھ نہ پوچھے۔ لیکن یہ سوال آمنہ نے اسے اچانک پوچھ لیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئی۔ اگر وہ انہیں سب سچ بتا دیتی تو کیا وہ اس سے تب بھی ایسے ہی محبت کرتے؟ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اتنے سال لاپتہ رہنے والی لڑکی پر ہر کوئی سوال اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی فیملی کو اپنے بارے میں ایسے سوچنے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا لائبہ کو ہی اپنے ماں کے روپ میں دیکھا۔ وہ حویلی میں کام کرتی تھی اور بہت غریب تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے پڑھایا۔ میٹرک کے بعد بھی اس کے ساتھ میں حویلی میں کام کرنے لگی۔ اس نے سوچ سمجھ کر بات بنائی۔ وہ سب اسے دکھ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے وہ کس حویلی کی بات کر رہی ہے، وہی حویلی جن میں ان کی ایک اور بیٹی بھی موجود تھی۔ تمہیں مارا کس نے تھا؟ ذیحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بی بی جان نے، وہ بتا کر لب چبانے لگی جیسے مزید کچھ بتانا چاہتی ہو۔ اسود اور ذیحان کے چہرے غصے سے سرخ ہو چکے تھے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ذیحان نے غصے سے کہا۔ نہیں بھائی، چھوڑیں ان لوگوں کو، خدا ان کی سزا انہیں خود دے گا، وہ عاجزی سے بولی۔ ذیحان ابھی بھی منتظر تھا کہ وہ غزنوی کے متعلق کچھ بتائے، لیکن شاید وہ ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ تبھی زرجان وہاں نمودار ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ جب سے وہ نگین کو پٹانے کے مشن پر کام کر رہا تھا خاصا مہذب ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، اسود اور آمنہ نے جواب دیا۔ ارے یہ کون ہے؟ زرجان کسی اجنبی لڑکی کو ان کے بیچ بے تکلفی سے بیٹا دیکھ کر حیران ہوا۔ ہماری بیٹی، آمنہ نے مسکرا کر بتایا۔ اوہ وہ گڑیا؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ اسے وہ چھوٹی سی گڑیا یاد تھی جو اسے کچھ ماہ ہی چھوٹی تھی اور وہ اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ دلاویز اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں شناسائی تھی۔ ہاں، اللہ کے کرم سے ہمیں ہماری گڑیا واپس مل گئی، اسود نے کہا۔ کیسے اور کہاں ملی؟ وہ دلچسپی سے بولا۔ دلاویز نے ذیحان کو دیکھا۔ کوئٹہ میں کسی عورت نے اسے اڈاپٹ کیا ہوا تھا، ذیحان نے محتاط سا جواب دیا۔ بہت مبارک ہو آپ سب کو، کیا تمہیں میں یاد ہوں؟ وہ مبارک دے کر اس سے مخاطب ہوا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں، ذیحان نے بتایا۔ او چلو میں تمہیں اپنا تعارف کرواتا ہوں، میں ہوں سردار زرجان بلوچ، اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ دلاویز کی ہنسی نکل گئی۔ اتنا چھوٹا سردار؟ اس نے کمنٹ پاس کیا۔ اس کے خیال میں تو سردار غزنوی جیسا ہونا چاہیے، جس کی عمر 30 کے قریب ہو اور روبدار ہو، جبکہ زرجان تو اسے کھلنڈر سا نوجوان لگا تھا۔ زرجان کو یہ سراسر اپنی توہین لگی۔ وہ منہ بنا کر غصے سے اسے گھورنے لگا۔ خبردار سردار صاحب، ہماری بہن پر غصہ کیا تو کیا ہوا جو اس نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تو؟ ذیحان فوراً اس کی حمایت میں بولا۔ تبھی نگین چائے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر زرجان مسکرایا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتا، احسان مانو اس کا۔ اس نے ذیحان کی طرف دیکھ کر نگین کی طرف اشارہ کیا۔ بہت ہی کمینے ہو تم، لیکن لکھوا لو مجھ سے، تمہاری دال نہیں گلنے والی یہاں۔ ذیحان نے اسے شرمندہ کرتی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ دیکھتے جاؤ بس، دیکھوں گا نہیں، لگاؤں گا دو، مت بھولو میں سردار ہوں، زرجان نے روب دکھایا۔ دلاویز دلچسپی سے ان کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی زرجان نگین کو پسند کرتا ہے۔ اسے ان کا کپل اچھا لگا تھا۔ نگین نے سب کو چائے پیش کی اور جب زرجان کے سامنے آئی تو بیبے بچوں کی طرح نظریں جھکائے اس نے چائے وصول کی اور دھیمی سی آواز میں شکریہ کہا۔ نگین نے حیرت سے ایک پل کو اسے دیکھا اور اسے نظریں جھکائے دیکھ کر مزید حیران ہوتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ دلاویز کی ہنسی ایک بار پھر سے نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی تب ذیحان بھی وہاں آ گیا، اور اسے دیکھ کر دلاویز سمجھ گئی تھی وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، اور پھر اس نے باقی کی بات سچ سچ بتا دی تھی۔
زرار اور غزنوی ایک ہوٹل کے کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ غزنوی خفیہ طریقے سے اس سے ملنے آیا تھا کیونکہ وارث کو خبر ہو گئی تھی کہ ایک مشکوک لڑکا اس سے ملنے کی بار بار کوشش کر رہا ہے، اور وارث نے غزنوی کے محافظوں میں اپنے مخبروں کو ایکٹیو کر دیا تھا کہ وہ جہاں بھی جائے اسے اس کی خبر دیں، اور ڈیرن کو بھی اس کے متعلق ہدایت جاری کر دی تھی۔ ڈیرن کی بہن اگر ابھی تک وارث کے قبضے میں ہوتی تو تب وہ یہ بات غزنوی سے چھپا لیتا، لیکن اب اس نے یہ غزنوی کو بتا دیا تھا، اور غزنوی خفیہ طریقے سے بنگلے سے نکلا، جبکہ اس کے محافظ سمجھ رہے تھے وہ گھر پر ہی ہے۔ تم میری ماں کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ غزنوی نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا جو کب سے اس کے دماغ میں ابھر رہا تھا۔ کیونکہ میں بھی اسی ماں کا بیٹا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زرار لاشاری کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ غزنوی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ زرار جانتا تھا وہ اس سے ہوئی پچھلی ملاقاتیں بھول گیا ہے جس میں وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ اب وہ اسے دوبارہ بتا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ششدر سا بولا تھا۔ ہماری ماں حویلی سے بھاگی تھی، لیکن اپنی جان کے خوف سے اور آپ کو کھونے کے خوف سے۔ زرار نے اسے بتانا شروع کیا۔ ہمارے بابا سہراب وارث کی دوسری بیوی ادینہ کے بیٹے تھے، اور ادینہ ہدایت بلوچ کی بہن تھی۔ اب اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگ رہا تھا۔ ہدایت بلوچ تو اس کے خاندان کے پرانے دشمن تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری ہوگی۔ ہدایت نے اپنی بہن کی شادی ایک متوسط گھرانے کے کسان سے کروائی تھی۔ اس کا نام دریاب تھا، اور ان کے ہاں جنم لینے والے پہلے بیٹے کا نام صحاب تھا۔ اور یہ تیسرا جھٹکا تھا۔ صحاب جس کے خلاف وہ الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، وہ اس کی دادی کا بیٹا تھا۔ ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن پھر ایک دن وارث کی نظر ادینہ پر پڑ گئی۔ اس نے ادینہ کو حاصل کرنے کے لیے دریاب کو مار دیا اور زبردستی ادینہ سے شادی کر لی۔ دریاب کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، آفتاب۔ اس نے اپنی بھابھی کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن ادینہ نے اسے صحاب کے ساتھ وارث کی پہنچ سے دور جانے کا کہہ دیا اور اپنے بیٹے اور دیور کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دی۔ زرار سنجیدگی سے بتا رہا تھا اور وہ کچھ سمجھنے لگا تھا۔ اسے زرار کے ہر لفظ سے سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جتنا داجان کو جانتا تھا ان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ وارث سے شادی کے بعد سہراب یعنی ہمارے بابا پیدا ہوئے تھے۔ وہ وارث سے مختلف تھے اور نرم فطرت کے مالک تھے، لیکن وارث نے ان کی شادی ان کی مرضی جانے بغیر اپنی جیسی ایک ظالم اور شاطر عورت سے کروا دی۔ وہ عورت ربیہ تھی۔ بابا وارث کے سامنے احتجاج بھی نہ کر سکے اور مجبوراً اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، لیکن خدا نے اس عورت کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ وارث نے سہراب کی شادی خاندان کی ایک غریب لڑکی زریشہ سے کروا دی، اور ربیہ سے کہا جب وہ لڑکی خاندان کو بیٹا دے گی تو اس کو مار کر وہ بچہ ربیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ ربیہ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا اور اس نے آپ کے پیدا ہونے تک صبر کیے رکھا۔ بابا اس عرصے کے دوران ماما سے محبت کرنے لگے تھے۔ ان میں وہ سب خوبیاں تھیں جو ایک بیوی میں شوہر کے لیے ہوتی ہیں۔ بابا بھی ان کے لیے بہت مہربان تھے۔ آپ کے پیدا ہونے کے بعد ان کی اہمیت مزید بڑھ گئی تھی۔ وارث نے انہیں کسی کام سے کراچی بھیج کر ماما کو مارنے کے لیے ربیہ کو حکم دے دیا تھا، لیکن ماما کو یہ خبر کسی نہ کسی طرح پہلے سے معلوم ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھیں، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور آپ کو لے کر حویلی سے نکل گئیں۔ انہوں نے بدتر حالات میں بھی آپ کو نہیں چھوڑا۔ ان کا تو کل اثاثہ آپ تھے۔ شوہر بھی ان کو بچانے کے لیے حویلی میں موجود نہ تھے، پھر وہ بھاگنے کے سوا کیا کرتی؟ اور آپ نے سمجھا وہ آپ کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ زرار نے رک کر طنزیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ وہ تو ایسے تھا جیسے بیٹھے بیٹھے اسی وقت میں پہنچ چکا ہو جس وقت کی بات زرار بتا رہا تھا۔ میں نے سمجھا نہیں، یہ مجھے بتایا گیا تھا، لیکن میں اپنی ماں سے متفق نہیں ہوا تھا۔ ان کا حق تھا وہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، لیکن ایک شکوہ تھا کہ کبھی انہیں میری یاد نہیں آئی۔ ان سے ملنے کی بے قراری تھی، لیکن نفرت نہیں تھی۔ اس نے زرار کو یقین دلانا چاہا۔ زرار کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ جلدی حویلی کے مکینوں کو ان کے بھاگنے کی خبر ہو گئی تھی۔ وارث نے ان کے پیچھے اپنے بندے دوڑا دیے تھے، لیکن تب تک وہ گاؤں کی پکی سڑک تک پہنچ چکی تھی۔ ایک گاڑی ان کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے رک گئی تھی، اور اس گاڑی میں صحاب چاچو تھے، ہمارے بابا کے بھائی۔ وہ اپنا لڑک پن پنجاب گزار کر واپس آ چکے تھے تاکہ اپنے ماں باپ کا بدلہ وارث سے لے سکیں۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا وہ لڑکی خطرے میں ہے۔ وہ ماما اور آپ کو گھر لے گئے، اور ماما کے بتانے پر انہیں پتہ چلا وہ ان کے بھائی کی بیوی ہے۔ انہوں نے بابا سے رابطہ کیا اور ماما کے بارے میں بتایا۔ بابا حویلی واپس آ چکے تھے، اور ربیہ نے انہیں بتایا تھا کہ زریشہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا اور وہ سخت پریشان تھے۔
صاحب کے رابطہ کرنے پر وہ فوراً ان کے پاس پہنچے اور زریشہ کو محفوظ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ تب صاحب نے انہیں بتایا کہ وہ ان کے بھائی ہیں اور ماضی کے متعلق بھی بتایا۔ وہ حیران رہ گئے تھے، انہیں اپنے باپ کی خصلت پتہ چل گئی تھی، سو انہوں نے زریشہ کو وہیں رہنے کا کہا اور خود کچھ دنوں کے وقفے سے ان سے ملنے صاحب کے گھر جاتے رہے تھے۔ کافی عرصہ وارث و ربیہ کو ان پر شک نہیں ہوا۔ آپ کے 4 سال بعد میں پیدا ہوا تھا۔ وقت پذیر کچھ سرکہ آپ 12 سال کے ہو چکے تھے اور میں 8 سال کا۔ مجھے آج بھی یاد ہے آپ کا بچپن کیسا تھا۔ آپ بہت نرم طبیعت کے، صلحجو اور شریف سے بچے تھے۔ ہر وقت چہرے پر معصومیت سجائے رکھتے اور مجھے آپ کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ زرار ایک پل کے لیے رکا اور پھیکا سا مسکرا دیا۔ غزنوی کوشش کر رہا تھا اسے کچھ یاد آ جائے، لیکن ایسا ابھی ممکن نہ تھا۔ ماما آپ کو عالم دین بنانا چاہتی تھیں۔ وہ بابا سے کہتی تھیں کہ وہ آپ کو سعودی عرب قرآن و حدیث کی تفسیر کی تعلیم کے لیے بھیجیں گی اور مجھے وہ فوج میں بھیجنا چاہتی تھیں۔ بابا بھی ان کے ہم خیال تھے، لیکن انہیں کیا پتہ قسمت کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ زرار نے کرب سے کہا تھا۔ غزنوی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ زرار کچھ برا بتانے والا تھا۔ اس کی حالت کا پس منظر بھی وہی کچھ ہو سکتا تھا۔ آخرکار اسے پتہ چلنے والا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کیوں اپنی زندگی کے 15 سال بھول گیا؟ وہ خوفناک مناظر جن میں ظلم کی انتہا ہوتی تھی اسے کیوں بار بار ستاتے تھے؟ اس کی حالت کیوں بدلتی تھی؟ وارث کو پتہ چل گیا کہ زہراب ان سے چوری چھپے اپنی بیوی سے ملنے جاتا ہے۔ انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ تو ماما کو کب سے ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے تھے لیکن ناکام رہے۔ لیکن سہراب سب جانتا تھا۔ ان کی نظر میں بابا کی یہ بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا انہوں نے بہت بھیانک سوچی تھی۔ انہوں نے صاحب چاچو کے گھر پر حملہ کیا۔ میں اور صاحب چاچو اس وقت گھر موجود نہیں تھے۔ حملہ آوروں نے چچی جان کو مار دیا اور ماما اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ زرار اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ابھی بہت سی باتیں تھیں جو اس نے غزنوی سے چھپا لی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بے قراری سے بولا تھا۔ زرار نے ماضی کا آخری حصہ بتانے کے لیے خود کو تیار کیا تھا اور ایک دفعہ پھر بولنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ سنتا گیا اس کے خون کی گردش تیز ہوتی گئی، کن پٹیاں سلگنے لگی اور ہاتھوں کی نسیں ابھر آئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی حالت بہت خراب ہوتی، زرار نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس دیا۔ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی وہ بہت کچھ نہیں جان پایا تھا۔ زرار نے بتایا تھا کہ وارث کو پتہ چل گیا تھا سہراب زریشہ سے ملنے جاتا تھا۔ وہ اسے اور اس کی ماں کو لے گیا، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا یہ زرار کو بھی معلوم نہیں تھا اور وہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غزنوی کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا اور اپنی گاڑی میں پہنچ کر وہ بدل چکا تھا۔ صنم لفٹ میں داخل ہوئی تو زریاب بھی تیزی سے اس لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ صنم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اجنبیت سے نگاہیں پھیر گئی، البتہ اپنے لبوں پر آنے والی مغرور اور فاتحانہ مسکراہٹ کو اس نے بہت مہارت سے چھپا لیا تھا۔ صنم، زریاب نے بے قراری سے اسے پکارا تھا۔ صنم کے پیچھے کھڑے یاور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ صنم نے اسے جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی لفٹ کھلی اور صنم مغرور چال چلتی لفٹ سے نکل گئی۔ زریاب تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ صنم، میری بات تو سنو۔ اس کے انداز میں لجاجت تھی اور صنم کے انداز میں اتنی ہی نخوت۔ وہ اس کی سنے بغیر آگے بڑھتی چلی گئی۔ زریاب بھی اس کے ساتھ تیزی سے چل رہا تھا اور اسے مسلسل پکار رہا تھا۔ صنم کے ورکرز نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ صنم، بالآخر جب وہ اپنے آفس میں داخل ہونے لگی تو زریاب نے اس کا بازو تھام لیا۔ یاور نے تیزی سے جھپٹا مار کر صنم کا بازو سے چھڑوا لیا۔ زریاب نے غصے سے یاور کو دیکھا۔ تیری تو… وہ یاور کی طرف بڑھا۔ صنم کے غرور کو بھاڑ میں بھیجنا پڑا اور اس کا بازو تھام کر روکا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ تمہیں راضی کرنا چاہتا ہوں، وہ معصومیت سے بولا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ان حرکتوں سے میں راضی ہو جاؤں گی؟ تو کیا کروں میں؟ آپ کچھ بھی مت کریں، میرا پیچھا چھوڑ دیں، وہ کہہ کر اپنے آفس میں چلی گئی۔ یاور نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا۔ زریاب نے گہری سانس بھرتے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر یاور کو دیکھ کر کچھ سوچا۔ میرے خیال میں اب آپ کا یہاں کوئی کام نہیں رہا، یاور نے کہا۔ زریاب نے بمشکل غصہ دبایا اور لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ ماننا پڑے گا تم ایک اچھے اور وفادار انسان ہو، اس نے کہا تو یاور کی آنکھیں حیرت سے پھالیں۔ ارے حیران مت ہو، میں وفادار لوگوں کی قدر کرنے والا شخص ہوں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ صنم کے لیے تمہاری اہمیت کیا ہے۔ اس لحاظ سے تم میرے لیے بھی اہم ہوئے۔ کیوں؟ وہ اسے جھٹکوں پہ جھٹکے دے رہا تھا۔
میں سمجھ رہا ہوں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آپ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہوگی کہ میں آپ کے کسی کام آؤں گا۔ یاور نے حیرت سے نکل کر سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے تم جیسے بھینسے کی ضرورت بھی نہیں، تم دیکھو گے ایک دن تمہاری میڈم میرے آگے پیچھے پھرے گی۔ زریاب بھی اپنی اصل جون میں واپس آتے بولا اور اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ حویلی میں ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ صفا کوارٹر سے غائب ہو چکی ہے۔ شاہدہ کئی دنوں بعد کوارٹر کا رخ کرتی تھی اور ابھی تک وہ وہاں نہیں گئی تھی۔ دوسری طرف عریش صفا کو کوئٹہ کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کا علاج شروع کر دیا تھا۔ صفا ہوش میں آ گئی تھی اور خود کو اجنبی جگہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی تھی۔ تبھی عریش اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میں عریش ہوں، آپ کا سوتیلا بھانجا، آپ کے سوتیلے بھائی یامین کا بیٹا۔ عریش نے شرارتی لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں کہاں ہوں؟ آپ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو رونا نے مجھے آپ کے متعلق بتایا۔ کیا تم میرے باپ سے پوچھے بغیر مجھے یہاں لائے ہو؟ ان کے لہجے میں نفرت بھی تھی اور خوف بھی۔ ہاں، اور فکر مت کریں، انہیں اب بالکل پتہ نہیں چلے گا آپ کہاں ہیں اور آپ کو کون لے کر گیا ہے۔ اب آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں گی۔ عریش نے اسے تسلی دی۔ یہ بہت مشکل ہے، تم وارث کو نہیں جانتے، وہ سانپ کی فطرت رکھتا ہے، اپنی اولاد کی ذرا سی غلطی پر انہیں مار بھی سکتا ہے۔ صفا ہراساں سی بولی، اوہو سوتیلی پھوپھو پریشان مت ہوں، اگر انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں بھی ان کا لحاظ نہیں کروں گا، ویسے بھی دفاع میں کیا جانے والے قتل کی معافی ہے۔ اس نے پھر شرارتی لہجہ اپنایا اور صفا کو اپنے سارے دکھ ختم ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ کھل کر ہنس پڑی تھی۔ چلے میں آپ کی بات کرواتا ہوں رونا سے، عریش نے کہتے ہوئے فون نکالا اور رونا کو آڈیو کال کے بجائے ویڈیو کال کر دی۔ رونا بھی اس وقت حویلی سے انیکسی آ چکی تھی، سو بے فکری سے بات کرنے لگی تھی اور صفا دل ہی دل میں خدا سے ان دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھنے کی دعا کرنے لگی۔ 3 دن بعد ذیحان کی شادی تھی۔ زرجان کوشش کر رہا تھا کہ ذیحان کے ساتھ ساتھ اس کا کام بھی ہو جائے، اگر نہ ہوتا تو پھر 6 ماہ یا 1 سال کا وقفہ ضرور پڑ جاتا، لیکن اس کے لیے نگین کا ماننا ضروری تھا، اور یہی تو سب سے مشکل کام تھا، لیکن زرجان ہمت نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت نگین رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ دلاویز اس کے ساتھ موجود تھی جب زرجان کچن میں داخل ہوا۔ دلاویز نے اسے دیکھ لیا۔ زرجان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے نگین کے پیچھے پہنچ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے نگین کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ نگین بری طرح چونکی۔ کون ہے دلاویز؟ وہ زرجان کے ہاتھ اپنے آنکھوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے بولی۔ زرجان نے نفی میں سر ہلا کر دلاویز کو کچھ نہ کہنے کا اشارہ دیا۔ دلاویز کی دبی دبی ہنسی گونجی۔ نگین نے اکتا کر رخ اچانک بدلا، نتیجتاً زرجان کے ہاتھ اس کی آنکھوں سے الگ ہوئے اور نگین اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر شاک رہ گئی۔ زرجان معصومیت سے مسکرانے لگا۔ نگین کے لیے اس کا یہ رویہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے ریئیکٹ کرے۔ اس نے دلاویز کو دیکھا اور شرمندہ ہوتی شیلف کی طرف مڑ گئی۔ کزن یار، تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ، زرجان نے منہ بنا کر کہا۔ کیا سمجھانا ہے؟ دلاویز نے ایسے پوچھا جیسے کوئی میتھ کا سوال سمجھانا ہو۔ یہی کہ مجھ سے راضی ہو جائے، زرجان نے کہا۔ یہ ناراض ہے آپ سے، لیکن کیوں؟ دلاویز نے نگین کو دیکھا جو لب چبا رہی تھی۔ کیونکہ میں نے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، زرجان نے معصومیت چہرے پر سجاتے ہوئے بتایا۔ نگین نے سرخ ہوتے چمچہ زور سے پتیلے پر مارا۔ دلاویز سہم کر رہ گئی۔ اف، ڈرا دیا بچی کو، زرجان نے تعصب سے کہتے شیلف سے ٹیک لگا لی۔ اب وہ نگین کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ نگین نے خاموش نظر اس پر ڈالی اور چولہا بند کر کے کچن سے نکل گئی۔ اب تم ہی میری آخری امید ہو، میری سفارش کر دو تاکہ ذیحان کے ساتھ میری نैیا بھی پار لگ جائے، زرجان نے دلاویز سے کہا۔ میں اس سے بات کروں گی، اس نے کہا تو زرجان خوشی سے مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد دلاویز نگین کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ زرجان نے مجھ سے کہا کہ تم سے بات کروں۔ دلاویز نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی بات ماننے کی، نگین نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ لیکن تم اس سے اتنی بدگمان کیوں ہو؟ اچھا لڑکا ہے زرجان، دلاویز نے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ تم ابھی نئی آئی ہو، اسے نہیں جانتی، لیکن میں اسے جانتی ہوں۔ کیا جانتی ہو؟ یہی کہ وہ ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے۔ اچھا، لیکن مجھے تو ابھی تک وہ بہت معصوم لگا ہے، کیونکہ تم خود معصوم ہو اور سمجھتی ہو دوسرے بھی ایسے ہی ہیں۔ لیکن میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، فطرتی طور پر میں جس سے ملوں اس کے بارے میں بہت جلد اندازہ لگا لیتی ہوں اور اکثر وہ اندازہ درست ہی ہوتا ہے۔
زرجان چاہے بگڑا ہوا ہو لیکن مجھے وہ جذباتی اور لاپرواہ لڑکا معلوم ہوا، اور اس کے انداز سے تو ایسا لگتا ہے وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ دلاویز نے پرسوچ انداز میں کہا۔ نگین کو اس کا پہلا تجزیہ بالکل درست لگا تھا، لیکن وہ حیران تھی دلاویز کو یہ اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو وہ بس مجھ سے شادی کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچا رہا ہو اور اس کا مقصد کچھ اور ہو۔ کیا؟ دلاویز کی بھویں سکڑیں۔ اس کی بہن ونی میں گئی تھی، اس وجہ سے وہ بہت غصے میں تھا اور مجھ سے بھی اس کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا ہے، نگین نے بے چینی سے بتایا۔ کہیں تم رونا کی بات تو نہیں کر رہی؟ ہاں، وہ میری کزن ہے۔ دلاویز کو یہ بات اب پتہ چلی تھی، اس سے کسی نے رونا کا ذکر اب تک نہیں کیا تھا۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ جس حویلی میں ماں کے ساتھ کام کرتی تھی وہاں میں رونا سے ملی تھی۔ وہ بہت مضبوط لڑکی ہے اور بہت عقل مند بھی۔ اس نے خود کو حویلی کے ظلم و ستم سے بہت حد تک بچایا ہوا تھا اور اس نے میری بھی بہت مدد کی۔ اگر میں زرجان کو یہ بتا دوں کہ رونا کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں تو تمہاری طرف سے اس کا دل صاف ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ تم سے رونا کا بدلہ لے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور اگر سچ میں تمہیں پسند کرتا ہے تب بھی اپنی بات پر ڈٹا رہے گا۔ دلاویز کا پلان واقعی پرفیکٹ تھا، لیکن نگین نہیں چاہتی تھی ایسا ہو۔ اگر وہ پھر بھی ڈٹا رہا تو نگین کو اپنے انکار پر ڈٹے رہنا مشکل ہو جانا تھا۔ تم چھوڑو اسے، مجھے رونا کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ نگین نے منہ بنا کر کہا اور موضوع بدل دیا۔ دلاویز اسے رونا کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ زرار نے ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکی اور اندر کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا جہاں ایدن موجود تھی۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر اس کی بھویں سکڑیں۔ اس نے دروازے کے سامنے سے گزرتی ایک نرس سے ایدن کے بارے میں پوچھا۔ سر، مجھے تو صبح سے وہ یہاں نظر نہیں آئی۔ نرس کی بات پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس دلایا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے سیکیورٹی روم میں آیا اور سیکیورٹی آفیسر کو خفیہ پولیس والا کارڈ دکھا کر ایک طرف کیا اور ایدن کے کمرے کے سامنے لگی CCTV کیمرے کی فوٹیج نکالی، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے کوئی ایسی فوٹیج نہ ملی جو مشکوک ہو۔ لیکن غور کرنے پر اسے پتہ چل گیا کہ 1 منٹ کی فوٹیج ڈیل کی گئی تھی جس میں ایدن غائب ہوئی تھی، اور راہداری سے لے کر انٹرنس تک اور پارک کے ایریا میں بھی ہر کیمرے سے وہ فوٹیج ہٹا لی گئی تھی جس میں ایدن کو غائب کیا گیا تھا۔ اس نے تیزی سے ساحل کو کال ملائی، وہ ڈیلیٹڈ فوٹیج ریکور کر سکتا تھا۔ اسے ہاسپٹل پہنچنے کا کہہ کر جب اس نے کال کاٹی تو سیکیورٹی آفیسر بول پڑا۔ سر، ہوا کیا یہ تو بتائیں تاکہ ہم بھی کوئی مدد کر سکیں۔ آپ کیا مدد کرو گے تم لوگ؟ اتنی سیکیورٹی کے باوجود ایک لڑکی رات 12 بجے سے غائب ہے اور اب تک تم لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا۔ حد ہوتی ہے نااہلی کی۔ وہ سیکیورٹی آفیسر پر برس پڑا، وہ اپنا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ تبھی زرار کا فون بجا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال پک کی تو دوسری طرف سے خباثت سے بھرپور ایک آواز سنائی دی۔ یاد تو آ رہی ہوگی اپنی محبوبہ کی؟ Who the hell are you؟ زرار نے دانت پیستے غرا کر پوچھا تھا۔ اغوا کار، ایک کہکا لگا کر بتایا گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ تاوان۔ اس نے گہری سانس لی۔ کتنا؟ 50 لاکھ۔ ٹھیک ہے، مل جائے گا، لیکن اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو تم لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کچھ پل توقف کے بعد بولا۔ جو حکم جناب، لیکن اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو لڑکی کو بھول جانا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ رقم کہاں لے کر آؤں؟ میں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، رقم لے کر وہاں پہنچو۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ سلطانہ بیگم عریش کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی تھیں۔ ربیہ بیگم نے ان سے کہا تھا کہ غزنوی کے ساتھ اس کی شادی بھی ہوگی اور غزنوی کی شادی میں 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ ربیہ بیگم نے زرمین کو بھی حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کی خریداری کر لے۔ وہ جو پہلے ہی رویہ کے حوالے سے پریشان تھی اب مزید بے چین ہو گئی تھیں۔ وہ کیسے اپنی لاڈلی بیٹی کو کسی کی دوسری بیوی بنا سکتی تھیں؟ انہوں نے شہاب سے بات کی تو انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ وہ داجان کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ مکمل طور پر مایوس ہو گئی تھیں۔ ایک بار انہیں امید لگی تھی کہ اب رویہ کی شادی غزنوی سے نہیں ہوگی جب غزنوی نے ربیہ کو مارنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ امید جلدی ختم ہو گئی جب داجان سے ناشتے کی میز پر غزنوی کو ربیہ بیگم سے معافی مانگنے کا کہا تھا اور اس نے سپاٹ چہرے سے معافی مانگ لی تھی، اور اگلے ہی پل داجان نے اسے رویہ سے شادی کے بارے میں حکم دے دیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ذریعہ بزنس کے سلسلے میں کوئٹہ میں تھا، ورنہ اس حکم پر احتجاج ضرور کرتا۔ پھر لڑکیوں کے اٹھنے کے بعد انہوں نے زرمین اور سلطانہ کو بھی عریش اور ربا کی شادی کی تیاری کا حکم دے دیا تھا۔
رویہ جو اپنی پل پر بدلتی قسمت کے انجام پر فکر مند تھی، ربا اور عریش کی شادی کا سن کر سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ ناانصافی ہے ماما، ہم انسان ہیں، کوئی بیکار مشینیں نہیں جہاں دل چاہے اٹھا کر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ ربا سے نہ پوچھیں اسے کون پسند ہے یا کیا وہ اپنی مرضی سے کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو بتا تو دیں، لیکن ماں ہونے کے ناطے آپ کو اتنا تو دھیان رکھنا چاہیے نا کہ آپ کی بیٹی کیا چاہتی ہے۔ آپ چاہے بیٹی کی مرضی نہ پوچھیں، لیکن ان کی مرضی بن کہیں تو جان ہی سکتی ہیں۔ آپ خود سوچیں وہ کسی کی دوسری بیوی بننا پسند کرے گی؟ وہ تلخ لہجے میں بولتی پھٹ ہی پڑی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچا میری بچی، یہ سب کتابی باتیں ہیں، زرمین نے بے بسی سے کہا، اور دروازے سے باہر کھڑی ربا سن رہ گئی تھی۔ اسے لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کتنے ہی پل اسے یہ یقین کرنے میں لگ گئے تھے کہ اس کی قسمت ادا عریش کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے، جسے اس نے ہمیشہ بھائی سمجھا تھا اور وہ پہلے ہی کسی کا ہو چکا تھا۔ اسے اس بات کا زیادہ افسوس نہیں تھا کہ وہ کسی کی دوسری بیوی بن رہی تھی، لیکن اس بات کا افسوس زیادہ تھا کہ وہ رونا کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی تھی۔ وہ رونا کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس کی جان سے عزیز سہیلی بن چکی تھی۔ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ میں حد ذرے آپ سے بات کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کیسے مجھے یوں ہی کسی کے ساتھ بھی باندھتے ہیں یہ لوگ۔ وہ غصے سے سوچتی اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی۔ راستے میں اس کا سامنا رونا سے ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر تھم سی گئی تھی اور ایک ہی نظر میں پہچان گئی کہ وہ بھی اس بات سے آگاہ ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھیں ویران لگ رہی تھیں۔ ربا نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ آپ مجھ سے بدگمان مت ہونا، میں مر جاؤں گی لیکن عریش اور آپ کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی۔ ربا سنجیدگی سے کہتی جانے لگی، پاگل ہو گئی ہو تم؟ مرنے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اس بات پر۔ میں ونی میں آئی ہوں اور مجھے پتا ہے میری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ تم خود کو مجرم خیال مت کرو، کچھ بھی ہو جائے میں تم سے بدگمان نہیں ہوگی۔ رونا نے بڑی بہن کی طرح بہت محبت سے اسے سمجھایا تھا۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ رونا کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ زرار 50 لاکھ کیش ایک بیگ میں لے کر مطلوبہ ایڈریس پر آدھے گھنٹے میں پہنچا تھا۔ وہ ایک ویئر ہاؤس تھا جس میں سیمنٹ کا سٹاک تھا۔ داخلی دروازے میں داخل ہوتے ہی سامنے ہال میں اسے ادھر نظر آ گئی تھی جو ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی اور 2 لوگ اس کے سر پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ ان کے علاوہ 10 آدمی مزید وہاں موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ زرار سمجھ گیا تھا کہ وہ پیسے لینے کے ساتھ ساتھ اسے مارنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ اوئے، پیسے پکڑ۔ ان میں سے ایک نے کسی کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھا۔ پہلے لڑکی کو چھوڑو، زرار نے ایدھن کو دیکھتے ہوئے کہا جس کا منہ بھی بندھا ہوا تھا اور بے بس نگاہیں اس پر ٹکی تھیں۔ تم اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ میرے ایک اشارے پر 2 ٹریگر دبیں گے اور وہ ختم ہو جائے گی، سرغنا نے غرور سے کہا تھا۔ زرار خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اگر ایدھن کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ اچھی طرح ان گنڈوں کو سبق سکھا دیتا۔ اس نے بیگ ہاتھ بڑھا کر کھڑے ہوئے شخص کی طرف پھینک دیا۔ اس نے جھپٹ کر پکڑا اور کھول کر چیک کرنے لگا۔ پیسے اصلی تھے، یہ تسلی کر کے اس نے اپنے سرغنا کی طرف دیکھ کر سرغم کیا۔ لے کر نکلو، اس نے اپنے آدمی سے کہا اور دوسروں کی طرف دیکھ کر ہاتھ سے زرار کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ زرار لب چبانے لگا۔ مار کھانا اسے گوارا نہیں تھا، لیکن ایدھن کی وجہ سے وہ مجبور بھی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ ٹارگٹس آن ان اپروچ۔ اچانک اس کے کان میں لگے آلے میں کسی کی آواز گونجی تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے سامنے والے انیہ شخص کے مکے کو ایک ہاتھ سے جھٹکتے دوسرے ہاتھ سے اس کے ناک کو نشانہ بنایا۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا اسے اپنی محبوبہ کی کوئی پرواہ نہ تھی؟ وہ منہ کھولے سوچنے لگے، تبھی ایدھن کے ارد گرد کھڑے 2 لوگ اچانک سے گر پڑے۔ سب کی توجہ ان کی طرف ہوئی۔ وہ خون میں لت پت تھے، ان کے دل لرز اٹھے۔ ایجنسی والوں سے گیم کھیلنا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ اگلے ہی پل 10 فوجی بندوقیں تھامے دیواروں سے کود کر اندر داخل ہو چکے تھے اور ڈنڈا برداروں کو نشانے پر لے لیا تھا۔ وہ بھون چکے رہ گئے تھے۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا تھا۔ انہوں نے بہت احتیاط کی تھی۔ جب انہوں نے زرار کو فون کیا تھا ایک شخص اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ پیسے لے کر جب تک ویئر ہاؤس نہیں پہنچا اس کی نگرانی جاری رکھی گئی تاکہ کسی گڑبڑ کا بروقت پتہ چل سکے، اور ویئر ہاؤس سے کچھ دور ان کے 2 لوگ خفیہ طور پر نگرانی کر رہے تھے۔ اگر زرار کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو وہ سرغنہ کو اطلاع کر دیتے، لیکن انہوں نے بھی اطلاع نہ کی۔ دراصل زرار کے ساتھ اس سے پہلے ہی وہ وہاں پہنچ گئے تھے اور خفیہ طور پر نگرانی کرنے والے 2 لوگوں کو ان کی بے خبری میں جا لیا تھا۔ پھر وہ کیسے اطلاع کرتے؟
زرار کے اندر جانے کے بعد انہوں نے ویئر ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا اور زرار کی شرٹ میں لگے خفیہ کیمرے سے سامنے کی صورتحال دیکھ کر ساحل نے 2 فوجیوں کے ایندھن کے ارد گرد کھڑے لوگوں پر نشانہ سیٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ زرار تو دشمنوں کے سامنے تھا، سو وہ کچھ بول کر انہیں شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن اس کی شرٹ میں لگے کیمرے نے اس کے کہے بغیر ساری صورتحال ساحل کو سمجھا دی تھی، اور اب سب کچھ انڈر کنٹرول تھا۔ جو شخص پیسے لے کر وہاں سے نکل رہا تھا اسے بھی دھر لیا گیا تھا۔ آرسٹ دیم آل، زرار بے تاثر لہجے میں کہتا ایندھن کی طرف بڑھا اور اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ اس کے منہ سے کپڑا ہٹاتے وقت زرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اس کی نگاہوں میں عجیب سی بے بسی تھی جسے محسوس کر کے وہ الجھ گیا تھا۔ سردار، یہ آپ کے لیے کسی نے بھیجا ہے۔ غزنوی حویلی سے نکل رہا تھا جب ایک ملازم بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور اسے ایک خاکی لفافہ دیا۔ اس کی بھویں سکڑیں۔ اس نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسے چاک کر کے اندر سے کاغذ نکالا۔ اس کاغذ پر انگلش میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یکدم اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے، آنکھوں میں غصہ ابھرا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر پیج کو پھاڑ کر ڈیش بورڈ میں ڈال دیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ کاغذ ایک صحافی کی نظر سے گزر چکا ہے۔ عریش، وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ فروا عریش کے گلے لگ کر اچانک رو دی۔ وہ حیران و پریشان سا کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے فروا کو خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ زینیا سب لڑکیوں کے درمیان مجھ پر بہتان لگا رہی تھی کہ میں نے زیاد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میرا یقین کرو ایسا کچھ نہیں۔ شاید تم بھی یہ باتیں سن کر مجھ سے بدگمان ہو گئے ہو۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ الجھ گیا تھا، کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فروا کے آنسو تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سچی ہے، لیکن اس نے خود دیکھا تھا وہ زیاد کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا تھا اسے غلط فہمی ہوئی ہو۔ اس نے سر جھٹکا۔ میں تم سے بدگمان نہیں ہوں، تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ شوقی لہجے میں پوچھنے لگی۔ ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں جس کی وجہ سے تمہیں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ سوری۔ کون سا مسئلہ؟ ابھی نہیں بتا سکتا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو میرے ساتھ چلو اور زینیا کو کہو کہ وہ میرے بارے میں ایسا نہ کہے، وہ لڑکیوں میں اپنے نمبر بنانا چاہتی ہے۔ چلو۔ عریش انکار نہ کر سکا، لیکن انہیں زینیا نہ ملی، وہ گھر جا چکی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ آپ رونا کا بدلہ لینے کے لیے اسے شادی کرنا چاہتے ہیں، دلاویز نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک پل کو سٹ پٹایا تھا۔ اگر آپ اسی وجہ سے اسے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جان لیں، رونا خوش نہ سہی لیکن ٹھیک ضرور ہے۔ وہ بہت ذہین اور باہمت لڑکی ہے اور اپنی عقل مندی سے بڑی حد تک خود کو مشکلوں سے بچا لیتی ہے، اور اس کے شوہر بھی اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وہ عام روایتی مردوں سے ہٹ کر ہے۔ مجھے امید ہے وہ بہت جلدی نارمل کپلز کی طرح رہنے لگیں گے، لیکن یہ مناسب نہیں کہ آپ نگین کو اس سب کی سزا دیں۔ اس کا کیا قصور ہے؟ دلاویز نے اسے حقیقت بتا کر سوال کیا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں اسے پسند کرنے لگا ہوں، اسی لیے اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ اوہ چلو شکر ہے ایسی بات نہیں تھی، میں اسے بتا دوں گی آگے آپ کی قسمت۔ وہ کندھے اچکا کر کہتی چلی گئی۔ وہ بے چینی سے لب چبانے لگا۔ شادی تو اسے ہر حال میں نگین سے ہی کرنی تھی، وہ اس کی ضد بن چکی تھی۔ کل سے مہندی کی رسم شروع ہو رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا کیا کرے کہ نگین مان جائے۔ جلدی اسے ایک آئیڈیا سوجھ گیا۔ زریاب کو ٹیلی فون پر ربا نے بتایا کہ اس کی شادی عریش سے طے کر دی گئی ہے۔ وہ غصے میں بھرا حویلی آیا تو پتہ چلا رویہ کی شادی غزنوی سے طے پائی ہے اور اس کی شادی ثنا سے۔ اس کا میٹر مزید گھوم گیا۔ مجھے یہ تینوں باتیں نہیں منظور۔ ہم کوئی بے جان چیزیں نہیں ہیں، انسان ہیں۔ حد ہو گئی ہے، کسی نے ہم سے پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کان کھول کر سن لے سب، میں نہ تو ثنا سے شادی کروں گا اور نہ ہی میری بہنیں لاوارث ہیں کہ جس کے چاہے پلے باندھ دیں۔ وہ اونچی آواز میں کہہ تو زرمین بیگم سے کہا رہا تھا، لیکن وہ سنانا ربیہ بیگم کو چاہ رہا تھا۔ اسے ان سے بڑی خار تھی، خود کا نہ جانے کے زمانے کی ملکہ سمجھتی تھی اور حکم صادر کر دیتی تھی۔ حویلی سے نکل کر وہ ڈیرے پر داجان کے پاس پہنچا اور انہیں صاف کہہ دیا کہ اسے تینوں رشتے نامنظور ہیں۔ وہ نہ ثنا سے شادی کرے گا، نہ اسے عریش اور غزنوی اپنی بہنوں کے لیے پسند ہے۔ تو کیا چاہتے ہو تم ساری زندگی کنوارا رکھو گے انہیں؟ وارث کچھ پل خاموشی کے بعد بولا تو اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ کنوارا کیوں؟ دنیا کے سارے لڑکے مر گئے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، لیکن لاشار قبیلہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ مجھے اپنی بہنوں کے لیے ڈھنگ کے لڑکے نہ مل سکیں۔ وہ تلخ لہجے میں طنزیہ بولا تھا۔ اس کے قبیلے کا نام لاشار تھا، جس میں کئی خاندان بستے تھے، لیکن پیچھے سے وہ سب ایک ہی نسل کے لوگ تھے۔
قبیلے میں شادی کرنا بلوچی رسموں کے خلاف نہیں تھا، لیکن وارث نے اپنے اصول بنائے ہوئے تھے جن پر وہ خود کبھی پورا نہیں اترا تھا۔ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکیوں کے ذریعے اس کی خاندانی جائیداد کسی اور کے ہاتھ لگے، اور اپنے سے کم مرتبہ لوگوں میں شادی کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس کے نام نہاد اصولوں کے باعث دوسرے کس قدر پریشان تھے کہ اسے پرواہ نہ تھی۔ ٹھیک ہے، غصہ مت کرو، جیسے تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، وارث نے منافقت کا لبادہ اوڑھ کر نرمی سے کہا۔ وہ یکدم ٹھنڈا پڑا۔ معاف کیجیے گا داجان، میرا مقصد آپ سے گستاخی کرنا ہرگز نہیں تھا، میں کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ سر جھکاتے بولا، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، تم میرے لاڈلے پوتے ہو۔ وارث نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مبادہ داجان اس مشن کے بارے ہی میں نہ پوچھ لیں جو انہوں نے اسے دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وارث سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے اپنی ہٹ درمی برقرار رکھے۔ اگر وہ ذرا آپ کو ملک سے باہر کسی کام کے سلسلے میں بھیج دے تو پیچھے سے وہ اپنی ضد پوری کر سکتا تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ شام کا وقت تھا۔ لال حویلی کی ساری نوجوان پارٹی اس وقت ٹیرس پر موجود تھی اور چائے پکوڑوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایسے میں زرجان نے ایک اعلان کیا تھا۔ خواتین و حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے۔ وہ نگین کی طرف دیکھتا شرارت سے بول رہا تھا، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ آمنہ بیگم جو ابھی وہاں آئی تھی دہل کر بولی، ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ زرجان نے منہ لٹکایا، کیا وہ اہم اعلان آمنہ چچی کے سامنے ہی کر دے؟ ایک پل کے لیے اس نے سوچا، خیر ہے، وہ کون سا اسے کچھ کہیں گی۔ یہ سوچ کر وہ ریلیکس ہوا اور نگین کے قریب آیا۔ نگین نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ تم ذرا اٹھنا، اس نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے حکم دیا۔ وہ بیچاری سٹ پٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اگلے ہی پل سب کے منہ کھلے۔ زرجان اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی تھی جو اس نے نگین کی طرف بڑھائی تھی۔ ول یو میری می؟ وہ بول کر مسکرایا تھا۔ نگین کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ وہ تو اسے بہت اناپرست سمجھتی تھی، لیکن اب وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا۔ اسے ایک عجیب سے احساس نے گھیر لیا تھا۔ واؤ، دلاویز نے دلچسپی سے کہا تھا۔ اس کی آواز پر نگین اپنے حواسوں میں لوٹی۔ اس پر تو جیسے گھڑوں پانی آ گرا تھا۔ زوہان اور ذیہان بھی حیرت سے نکل کر مسکرا دیے تھے، جبکہ آمنہ بیگم پریشان ہو رہی تھیں کوئی اور نہ دیکھ لے۔ اگر معصومہ دیکھ لیتی تو نگین کی خیر نہ تھی، اور اگر اسفت دیکھ لیتا تو زرجان کی۔ او ہو، دیکھو لڑکی مان گئی۔ اس کے سرخ چہرے کو جھکتے دیکھ کر زرجان خوشی سے چلایا۔ نگین کے لیے وہاں مزید رکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ان کی نظروں سے غائب ہو گئی تھی۔ دلاویز ہنسنے لگی تھی۔ لڑکی کے سر جھکانے کو ہاں ہی سمجھتے ہیں نا چچی جان؟ زرجان نے آمنہ کی طرف رخ کیا۔ ہاں، لیکن کچھ نہیں۔ آپ پلیز ایک دفعہ پھوپھو خولا سے بات کریں، مجھے بھی ذیہان کے ساتھ ہی اپنی شادی کروانی ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضدی لہجے میں بولا، اچھا میں بات کرتی ہوں۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ اور تم دلاویز بہن، جاؤ نا اپنی ہونے والی بھابھی کو مناؤ، یہ نہ ہو سب کی ایک رائے پر پانی پھیر دے۔ اسے کہنا اگر اب نہ مانی تو دل توڑنے کا حساب قیامت کے دن لوں گا۔ وہ دلاویز سے کہتا آخر پر جذباتی ہوا۔ دلاویز ہنستے ہوئے دوہری ہوئی، کتنے بڑے ڈرامہ باز ہو تم۔ ذیہان نے تبصرہ کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس نے کالر اکڑائے، لیکن لڑکی نے تو انگوٹھی لی ہی نہیں۔ زوہان نے کہا، خیر ہے، وہ شرمیلی بھی تو بہت ہے، میں شادی پہ پہنا دوں گا اسے۔ وہ آنکھ مار کر بولا تھا۔ عریش حویلی آیا تو ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کی شادی ربا سے طے کر دی گئی تھی۔ یہ جان کر وہ ہتھے سے ہی اگڑ گیا اور سلطانہ کے سامنے بھرپور احتجاج کیا اور شادی سے انکار کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا جب دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے رونا کھڑی تھی۔ ابھی جاؤ رونا، میرا موڈ اس وقت خراب ہے۔ وہ تھوڑی ہاتھ پر ٹکاتا منہ بنا کر بولا اور رونا مسکرائی۔ وہ اس وقت بالکل کوئی بچہ لگ رہا تھا۔ میں ٹھیک کر دوں؟ وہ جانتی تھی وہ کافی ڈپریس ہے اور نہ جانے کیوں وہ اس کی پریشانی کم کرنے چلی آئی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا شوہر تھا اور مشکل وقت میں اس کے ساتھ رہنا رونا کا فرض تھا۔ وہ بھی تو اس کی مدد کرتا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے آ گئی تھی۔ تم مزید بگاڑو گی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی وہ کیا سوچ رہا تھا۔ پہلی رات جو اس نے کیا تھا بھلانے کے قابل ہی کب تھا۔ نہیں بگاڑتی، اس نے شرافت سے کہتے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ آپ کو سیدھا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جانتے تو ہیں اپنے داجان کو۔ آپ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، میرا تمہارے جتنا دماغ نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ روحانسا ہو کر بولا، آپ سردار غزنوی سے بات کریں،
انہوں نے رباح کو پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن آپ کے تاجان نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جان گئے ہیں وہ اب سردار غزنوی سے زیادہ طاقتور نہیں رہے۔ رونا نے کہا تو عریش نے اسے متاثر ہوتی نگاہوں سے دیکھا۔ ارے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، تم واقعی کمال ہو۔ وہ پرجوش سا کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ رونا نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ تبھی ایک دھاڑ سے آدھا کھلا دروازہ پورا کھلا اور سلطانہ بیگم ربیہ بیگم کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بے حیا لڑکی، میری آنکھوں میں دھول جھونک کر میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ سلطانہ تیش اور غصے سے کہتی اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کے بال پکڑنے چاہے، لیکن عریش رونا کے سامنے آ گیا۔ اس پل رونا کو لگا وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے۔ ماما آپ اسے نہیں مار سکتی، آپ جانتی ہیں نا اس کے پاس جن ہے، میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ کچھ برا ہو۔ عریش نے انہیں اہم بات یاد دلائی تو انہوں نے تھوک نکلا۔ رونا نے مسکراہٹ دباتے اسے دل ہی دل میں سراہا تھا۔ اس نے ماں کو چیلنج بھی نہیں کیا تھا اور بیوی کو بھی بچا لیا تھا، وہ بھی کافی عقل مند تھا۔ لیکن میں اسے تمہارے قریب برداشت نہیں کر سکتی، اپنی اوقات بھول رہی ہے، یہ ونی میں آئی ہے اور لچھن دیکھو اس کے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور موقع ملتے تمہارے پاس آ گئی۔ اگر میں یہاں نہ آتی تو نہ جانے یہ تمہیں کیسے ورغلا دیتی۔ وہ زہر خان لہجے میں بول رہی تھی اور رونا کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اسے میں نے خود بلایا تھا ماما۔ عریش سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا، تبھی سر لہجے میں بولا تھا۔ سلطانہ نے اسے بے یقینی کو دیکھا تھا۔ واہ، اپنے بھائی کے قتل کو بھول گئے تم، ربیہ بیگم نے تلخ لہجے میں کہا۔ پھر سلطانہ اسے کوسنے شروع ہو گئی اور وہ سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ رونا کو مزید شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ تو ارین کی پریشانی کم کرنے آئی تھی، لیکن اس کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بن گئی تھی۔ بالآخر زرجان کی محنت رنگ لائی تھی۔ نگین سے ایک بار پھر اس رشتے کے بارے میں پوچھا گیا تب وہ انکار نہ کر سکی تھی۔ گو کہ وہ پوری طرح مطمئن نہ ہوئی تھی، لیکن وہ انکار کر کے زرجان کی ضد کو مزید ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی زرجان بہت ضدی تھا، جو چاہتا تھا وہ کر کے چھوڑتا تھا۔ وہ اس طوفان کے سامنے کب تک کھڑی رہ سکتی تھی؟ مستقبل میں کیا ہوگا یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ رونا کی وجہ سے اسے سزا دینا چاہتا تھا تو بھی اسے منظور تھا، اگر وہ اس کے لیے صرف ضد تھی تو بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا، وہ اپنی ضد پوری کر کے اسے چھوڑ دیتا۔ پھر کیا ہوتا؟ اس نے لاپرواہی سے سوچا تھا اور ہاں کہہ دیا تھا۔ البتہ تیسرے امکان کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کر سکتا ہے۔ وہ تو شروع سے اس سے خار کھاتا تھا، اچانک کیسے محبت کر سکتا تھا؟ اور یہ حقیقت بھی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اگر محرم سے محبت ہو جائے تو وہ جنون بن جاتی ہے۔ وہ ہاں کر کے بھی گو مگو کیفیت میں تھی، لیکن اب اپنے فیصلے سے پھر نہیں سکتی تھی۔ زرجان کو جب اس فیصلے کی خبر ہوئی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور ذیحان کے ساتھ اپنی بھی شادی کا مطالبہ کر دیا، جسے ماننا پڑا۔ اپنے سردار ہونے کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا اور اب ذیحان کے مہندی کے فنکشن کے ساتھ اس کی مہندی کی رسم بھی ادا کی جانی تھی۔ پہلے تو وہ تقریب صرف مردانہ حصے میں منعقد ہونی تھی، لیکن اب زنان خانے میں بھی مہندی کی تیاری ہو رہی تھی۔ نگین مہندی رنگ کے سادہ سے فراک میں ملبوس موتیے کے پھولوں سے سج چکی تھی اور خاندان کی لڑکیوں سے ہال میں لا رہی تھی جہاں مہندی کی تقریب ہونی تھی۔ ان سب لڑکیوں میں ایک لڑکی بہت نمایاں تھی، وہ جو حویلی کی شہزادی تھی، اپنے ماں باپ کی گڑیا اور بھائیوں کی جان۔ مہندی اور گولڈن رنگ کے شرارہ سوٹ میں وہ حسن کی ملکہ سب کو مبہوت کر رہی تھی۔ خاندان کی عورتیں اسے رشک اور حسرت سے دیکھ رہی تھیں۔ سب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ آمنہ اور اسود کی وہی بیٹی تھی جو بچپن میں ان سے بچھڑ گئی تھی۔ کچھ لوگ اس بات پر خوش تھے، جبکہ کچھ عورتیں یہ سوچ رہی تھیں کہ وہ اب تک کہاں رہی ہوگی اور کیسی زندگی گزاری ہوگی۔ البتہ وہ کھل کر یہ سوال نہیں پوچھ سکتی تھی، لیکن دلاویز کے کانوں میں کچھ اس طرح کی باتیں پڑی تھیں۔ اسے یکدم شرمندگی کے احساس نے گھیر لیا تھا۔ وہ ایک سردار کی باندی تھی، اگر ان عورتوں کو پتہ چل جاتا تو وہ کوئی لحاظ رکھے بغیر یہ بات سارے خاندان میں نشر کرنے لگتی۔ وہ جو بہت خوش تھی اب عجیب سی اداسی میں گھر گئی تھی۔ نگین کو صوفے پر بٹھایا جا چکا تھا اور اس کے ارد گرد موجود لڑکیوں نے ہنسی مذاق کے ساتھ رسم شروع کر دی تھی، لیکن اس کا دل اس سب سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اکثر لڑکیوں اور عورتوں کی نظریں دلہن پر کم اور اس پر زیادہ تھیں۔ وہ کافی دیر جزبز ہوتی رہی، پھر آخر تنگ آ کر ہجوم سے دور ہٹ گئی۔ کیا ہوا جانا، میری بچی اکیلی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ آمنہ بیگم کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کے قریب آ کر محبت اور فکر مندی سے بولی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ماں کی محبت بھی بہت انوکھی تھی، اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ آمنہ بیگم اب تک اس کے سجے سنورے روپ کی ہزار بلائیں لے چکی تھیں اور اب بھی ان کی نرم نگاہیں اس کے لیے دعا گو تھیں۔ ویسے ہی پہلے کبھی ایسی تقریب اٹینڈ نہیں کی تو عجیب لگ رہا ہے یہ شور ہنگامہ، وہ کیوٹ سا منہ بنا کر بولی تھی۔
थक तो नहीं गई? उन्होंने दिलावेश का गाल छुआ। अभी तक तो नहीं, वो पुरसोच अंदाज में बोली थी। चलो फिर मेहंदी की रस्म कर लो, ये तकरीब तो हो सकता है 12 बजे तक चले, तुम्हें तो 9 बजे ही नींद आ जाती है। वो उसे लेकर नगीन के पास आ गई। दोनों ने बारी बारी नगीन के हाथ पर मेहंदी रखी और उसे मिठाई खिलाई। दिलावेश के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी और सबकी निगाहें उस पर से हटने का नाम न ले रही थीं। रस्म के बाद लड़कियां ढोलकी बजाते हुए गीत गाने लगीं। हवेली की लॉन में जरजान और ज़ेहान की रस्म की जा रही थी, जिसमें सिर्फ मर्द ही शामिल थे। लड़के रिवायती रक्स कर रहे थे। लड़कियां छत से उन्हें देख सकती थीं, लेकिन मर्दों को जनान खाने में जाने की इजाज़त न थी। दिलावेश भी छत से अपने भाइयों और बाप को एक दफ़ा देख आई थी। अब उसे नींद आने लगी थी। मम्मा, मैं कमरे में चली जाऊं? उसने छोटे बच्चों की तरह आमना बेगम से पूछा। वो उसकी नींद से बोझल आंखों को देखकर मुस्कुराई। हाँ बेटा जाओ, पूछने की क्या ज़रूरत है, वो बोली तो दिलावेश मासूमियत से मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ी, किसी ने उसे बाजू से खींचकर दीवार से लगाया। खौफ से उसकी चीख निकल गई थी। उसे भूत को देखकर भी इतना डर न लगता जितना अपने सामने खड़े शख्स को देखकर लगा था। वो गजनवी था या शायद नहीं, वो कोई और था, वही जिसकी आंखों से जुनून और वहशत नुमायां थी। कहाँ तक भागोगी मुझसे? वो उसकी दाएं तरफ दीवार पर हाथ रखता उसके चेहरे पर ज़रा सा झुक के बोला था। वो जो खौफजदा नज़रों से उसे देख रही थी एकदम आंखें बंद कर गई। उसकी सांस रुकी हुई थी और गर्दन की नसें उभरी हुई थी। गजनवी ने एक भरपूर नज़र उसके वजूद पर डाली और सर झटका। उसे अपना सारा गुस्सा ख़त्म होता महसूस हुआ। वो ज़रा सा मुस्कुराया और हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया और बालों में जा ठहरा। तुम्हें इतना नाजुक नहीं होना चाहिए था जाना। मैं अपना गुस्सा कैसे निकालूं तुम पर? वो आपके गाल के अंगूठे से सहलाता उसको बोल रहा था और दिलावेश बेहोश होने की तैयारी कर रही थी। क्यों भेजा था वह नोटिस? उसकी गिरफ्त ज़रा सख्त हुई। दिलावेश ने उलझकर उसे देखा। बोलो, कौन सा नोटिस? वो उसकी मासूमियत देख कर रह गया। दिलावेश पलकें झपकती नजरें फिर से झुका गई थी। खुला का नोटिस? वो चबा चबा कर बोला था। दिलावेश का दिल डूब कर उभरा था। तुम्हें क्या लगा मैं पागल हूँ जो तुम्हारा मुतालबा मान लूँगा? वो सुलग कर बोला था। नेवर। वो उसके कान के करीब झुकता सरगोशी में बोला था। दिलावेश ने बेख्तियार उसके कंधे पर हाथ रखा था और वो उसकी कमर में बाजू डालता अपनी तरफ खींच गया था। अगले ही पल उसके लब दिलावेश के लबों पर बोसा दे रहे थे। दिलावेश पत्थर की मूरत बन गई थी। खौफ की एक सर्द लहर उसके सारे वजूद में सरायत कर गई थी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना जाना, तुम मुझसे दूर जाने की जितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे जान नहीं छुड़ा पाओगी। तुम्हारे बाप भाई कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है। गॉट दैट? वो सर्द लहजे में कहता उसे पीछे हटा गया था। दिलावेश लड़खड़ाती दीवार से लग गई थी। उसका दिलकश सरापा कांप रहा था। फिर आऊँगा तुम्हें लेने, पहले से बता रहा हूँ। जहाँ छुपना चाहो छुप सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी पालूंगा। कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। गजनवी ने एक नज़र उसके वजूद पर डाली और दरवाजे से निकल गया। वो सूख चेहरा हाथों में छुपाती नीचे बैठती चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। वारिस के बुलाने पर डेरन डेरे पर आया तो वारिस के साथ उसे 2 लोग और नजर आए। वो उन्हें जानता था। वो एक दहशतगर्द गिरोह के मेंबर थे। उसका दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़का। वो जानता था उसे फिर ऐसा कोई काम दिया जाने वाला था जिसे करने के बाद उसे बहुत पछताना था। बैठो। वो वारिस के हुक्म पर मुअद्दब सा उसके सामने बैठ गया। इन्हें जानते हो ना? वारिस ने उन लोगों की तरफ इशारा करके कहा। जी, ये लोग एक महाज पर जा रहे हैं, तुम इनके साथ जाओगे। वारिस ने हुक्मिया लहजे में कहा। जैसे आपका हुक्म। उसे ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी कि किस महाज पर जाना है। वो ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि फिर किसी फौजी चौकी पर हमला करना होगा। अगलों ने भी बंदोबस्त करके रखा होगा, लेकिन उसे ये इल्म नहीं था कि इस दफ़ा उन्होंने असला बरदारों से नहीं बल्कि निहत्ते लोगों पर हमला करना था। ज़रार ने ईदन से पूछने की कोशिश की थी कि क्या वो उन लोगों को जानती है जिन्होंने उसे अगवा किया था, लेकिन उसने कुछ न बताया। ज़रार उसे घर पहुंचाकर ऑफिस आया तो उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। कुछ बताया इन लोगों ने? ज़रार ने साहिल से पूछा। बस यही कि इन्होंने तावान के लिए अगवा किया। ये एक छोटा सा गैंग था जो चोरी डकैती और अगवा वगैरह करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सिर्फ तावान के लिए उन्होंने किया। मुझे लगता है मेरे किसी दुश्मन ने ऐसा किया है। ज़रार पुरसोच अंदाज में बोला। आपकी तो किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, ना ही आप पुलिस में हैं कि लोग आपको जानते हों। साहिल उलझ कर बोला। यही तो उलझन है।
تم ایسا کرو، سرغنہ کے علاوہ باقی سب کو پولیس کے حوالے کر دو، اس سے میں خود نپٹوں گا۔ زرار نے کہا تو وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد زرار سرغنہ کے سامنے موجود تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ زرار کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے سرغنہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مشتاق، اس نے نظریں نیچے رکھے جواب دیا۔ ایدن کو اغوا کیوں کیا تھا؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تاوان کے لیے، اس کے کہتے ساتھ ہی زرار کا مکہ اس کے منہ پر پڑا۔ اس کا سر گھوم گیا۔ اسے لگا کسی لوہے نے اس کے جبڑے ہلا دیے ہیں۔ درد کے مارے اس سے چیخنے بھی نہ ہوا۔ سچ بتاؤ۔ زرار نے اس کے بال پکڑ کر اس کے منہ کو جھٹکا دیا۔ میں سچ۔ زرار نے اس کے لفظ پورے ہونے سے پہلے ایک مکہ اس کی آنکھ پر دے مارا۔ اس کی آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے لگا اب وہ کبھی اس آنکھ سے دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ تم سچ نہیں بول رہے اور مجھے سچ جاننا ہے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ بتاتا ہوں، مجھے مت مارو، وہ ہار مانتے ہوئے بولا۔ زرار نے اسے منتظر نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے کسی نے فون کیا تھا کہ اس لڑکی کے بارے میں معلومات دیں۔ اس نے کہا اگر میں اس کو اغوا کر لوں تو مجھے تاوان کی صورت بہت بڑی رقم مل سکتی ہے۔ کون تھا وہ شخص؟ زرار چونک کر بولا تھا۔ میں نہیں جانتا، اس نے کہا تو زرار نے اسے ایک مکہ اور مارا جو اس کے ناک پر لگا۔ تم جانتے ہو؟ میں ایک بار اس شخص سے ملا لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بالکل نہیں جانتا وہ کون ہے اور اسے میرے گروہ کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کا فون نمبر کیا تھا؟ زرار نے پوچھا تو مشتاق نے اسے فون نمبر بتا دیا۔ وہ انویسٹیگیشن روم سے باہر آیا اور ساحل کو اس نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کہا۔ وہ جی سر کہتا اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ زریاب کو شہاب نے دبئی میں ایک فورن پارٹی سے ڈیل کرنے کے لیے جانے کا کہا تھا۔ اس کی کمپنی کی ایک برانچ دبئی میں بھی تھی، کوئی فارن ممالک سے پروجیکٹ حاصل کرنی تھی۔ وہاں کا مینیجر زیادہ تر ڈیلنگز کرتا تھا یا شہاب، لیکن اس بار زریاب کو بھیجا جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ ہی نہ سکا کہ یہ وارث کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس ڈیل کے لیے پرجوش تھا اور دبئی جانے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ جانے سے پہلے وہ صنم سے بھی ملنا چاہتا تھا۔ 6 بجے وہ اس کے آفس پہنچ گیا تھا۔ وہ اس وقت آفس سے گھر جا رہی تھی۔ یاور بھی اس کے ساتھ تھا۔ زریاب نے اس کے قریب گاڑی روکی تو اس نے چونک کر زریاب کو دیکھا۔ زریاب مسکرایا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے آفر کی۔ یاور کو یقین تھا وہ منع کر دے گی، لیکن اس نے یہ شرط مان لی تھی۔ یاور حیران تو ہوا لیکن کچھ کہہ نہ سکا۔ زینب بڑے مغرورانہ انداز میں گاڑی کے اندر بیٹھی۔ زریاب نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس نے صنم سے بات کرنے کی کافی کوشش کی لیکن وہ بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی رہی۔ اس کا رویہ بہت روڈ تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے؟ زریاب نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا تھا۔ تھی، اب نہیں ہے۔ محبت کبھی مٹ نہیں سکتی، زریاب نے پر یقین لہجے میں کہا۔ مجھے تو اب محسوس نہیں ہوتی، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ تو پھر تم نے میرے ساتھ آنے کی حامی کیوں بھری؟ زریاب نے پوچھا۔ تم پر ترس کھا کر تمہاری درخواست قبول کی، برا کیا کیا؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ زریاب کو غصہ تو بہت آیا لیکن وہ پی گیا۔ اس نے بھی تو کم برا نہیں کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ ناراضگی میں یہ کر رہی تھی۔ زریاب نے خود کو صبر کی تلقین کی۔ میں کل دبئی جا رہا ہوں، سوچا تم سے ملتا جاؤں، اس نے بتایا، لیکن صنم نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تک واپس آؤں اپنی ناراضگی ختم کر لینا اور خود کو میرے ساتھ شادی کے لیے تیار کر لینا، زریاب نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ یہ اتنا آسان ہے کیا؟ صنم نے اسے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھا۔ تم بس دیکھنا، داجان میرے کسی فیصلے کو رد نہیں کر سکتے، میں ان کا لاڈلا پوتا ہوں، زریاب نے کہا تو وہ پورا اسرار سا مسکراتی گاڑی سے اتر گئی۔ رات کا وقت تھا جب عریش رونا کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ اس وقت؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ فون پر بتائے بغیر اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا، سو اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ سوچا ایک حساب بے باک کر دوں، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ کیسا حساب؟ رونا نے الجھ کر پوچھا۔ ماما نے مجھے تمہاری وجہ سے اتنا ڈانٹا، بھول گئی ہو تم کیا؟ وہ بولا تو رونا نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ نہیں، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ بولا تو رونا نے اسے دیکھا۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ تمہارے معافی مانگنے سے میرا دکھ تو کم نہیں ہوگا نا، جو مجھے بغیر کسی غلطی کے باتیں سننے کو ملی۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر ذرا سا جھکا۔ وہ پلکیں جھپکتی تھوڑا پیچھے ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ غلطی کروں جس کی سزا مجھے پہلے ہی مل چکی ہے۔
اس نے شرارت سے کہتے ہوئے ہاتھ اس کے گال کی طرف بڑھایا۔ رونا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ارے تم ڈر رہی ہو، وہ محفوظ سا کہتا اس کی طرف پھر بڑھا۔ دیکھیں آپ جائیں یہاں سے، کوئی آ جائے گا۔ رونا جو بہت کانفیڈنٹ تھی اب بہت نروس ہو رہی تھی۔ آنے دو، تمہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا، میں ساری بات خود پر لے لوں گا، اس نے کہتے ہوئے رونا کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ سائیں، وہ چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی بولی تھی اور وہ سرشار تھا۔ کیا ہے؟ اس نے ایسے کہا جیسے بہت بدمزہ ہوا ہو۔ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اس سے خیانت مت کریں۔ وہ اس سے دور ہوتی بولی تھی۔ عریش نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی چھوڑو، اپنی بتاؤ، تم چاہتی ہی نہیں ایسا ہے نا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رونا نے سر جھکائے لگا لیکن کچھ بولی نہیں۔ وہ بھی کیا کرتی؟ وہ ایک بٹے ہوئے شخص کو اپنے دل میں جگہ کیسے دے سکتی تھی اور جانتی تھی ایک دفعہ عریش اس کے قریب ہوا تو وہ ساری زندگی اس سے دور نہیں جا سکے گی۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، وہ سخت بے چین تھی۔ عریش کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ آج لال حویلی میں 2 شادیوں کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ پہلے وہ لوگ ذیحان کی بارات لے کر منتہا کے گھر پہنچے تھے اور سپہر سے پہلے واپس آ گئے تھے۔ پھر زرجان اور نگین کی شادی کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد زیادہ تر لوگ رخصت ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لال حویلی میں ہی رہ گئے تھے۔ دلہنوں کو ان کے کمروں میں پہنچا دیا تھا۔ دولہے کچھ وقت اپنے دوستوں کے گزار کر بمشکل جان چھڑاتے اپنے اپنے کمروں میں گئے تھے۔ 2 تقاریب کی وجہ سے زرجان بہت تھکا ہوا تھا، لیکن کمرے میں داخل ہو کر جب اس نے نگین کو دیکھا تو اسے اپنی ساری تھکن اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مقصد جس کی وجہ سے اس نے نگین سے شادی کی تھی اسے بھول گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا جیسے اس کی بہن پر دشمنوں کی حویلی میں ظلم ہو رہا ہے ویسے ہی وہ نگین پر ظلم کرے گا، لیکن دلاویز نے اسے بتایا تھا کہ رونا نے خود کو حویلی کے ظلم و ستم سے بچا لیا ہے اور اس کا شوہر بھی اچھا ہے، تو اسے اب یہ ارادے پس پش ڈالنے میں مشکل پیش نہ آئی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیڈ پر نیم دراز سا لیٹ گیا۔ نگین جس کا دل پرندے کی مانند پھڑپھڑا رہا تھا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ کوہنی بیڈ پر ٹکائے اس پر اپنا سر رکھے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دھڑکن کسی اور ہی لے میں دھڑکی تھی۔ میرا لہنگا، اس نے کچھ نہ سوچتے ہوئے زرجان کی توجہ اپنے لہنگے کی طرف کروائی جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ مسکراہٹ دباتا چٹ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نگین کو وہ معصوم سا بچہ لگا جس نے اپنی من پسند چیز پا لی ہو اور بہت خوش ہو۔ اسے اب تک سمجھ نہیں آ سکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس کے دل میں ابھی بھی وسوسے اٹھ رہے تھے۔ سائیں، کچھ پل گزرنے کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ اب اس کا شوہر تھا اور دستور کے مطابق اسے زرجان کو سائیں ہی کہنا تھا۔ یہ لفظ زرجان کے دل میں گدگدی کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی مسکرا دیا۔ نگین کی جان میں جان آئی، مطلب وہ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ اسے حوصلہ ہوا۔ اس نے زرجان کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ زرجان نے نیمواں آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرے لہنگے سے پیچھے ہٹیں، اس نے پلکیں جھکاتے کہا۔ کیوں؟ وہ بولا تو نگین نے اسے گھورا۔ کیا میں ساری رات ایسی اکڑ کر بیٹھی رہوں گی؟ خود تو لیٹے ہوئے ہیں آپ۔ وہ جل کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ کیا وقت آ گیا نا تمہیں میری عزت کرنی پڑ رہی ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ نگین لب چبانے لگی۔ زرجان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لب دانتوں کی قید سے آزاد کروائے اور جیب سے انگوٹھی نکال کر اسے انگوٹھی پہنانے لگا۔ مجھے نہیں پتا بیوی کی تعریف کیسے کرتے ہیں، پہلی شادی ہے نا تو تجربہ نہیں، خیر آہستہ آہستہ میں سیکھ لوں گا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس کے خوبصورت ہاتھ کو دیکھتا بولا تھا۔ نگین نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا۔ کیا مطلب، آپ دوسری شادی بھی کریں گے؟ وہ شوق اور غصے سے بولی تھی۔ زرجان کو پھر ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ نہیں یار، ویسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا، تم تو سیریس ہی ہو گئی، وہ چاپلوسی والے لہجے میں کہتا اسے قریب کر گیا۔ وہ اس کے انداز پر مسکرا دی۔ زرجان اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اس کے تمام خدشے مٹا دیے تھے۔ ہسپتال کے ایک کمرے میں جانا موجود تھی، جبکہ اس کے ساتھ والے کمرے میں ہی ایک ڈاکٹر یزدان کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ ڈریسنگ کے بعد اس نے یزدان کو ایک گولی کھانے کے لیے دی تھی۔ یزدان نے منع کرنا چاہا لیکن لیو نے زبردستی اسے گولی کھلا دی۔ وہ کچھ ہی دیر میں غنودگی میں چلا گیا تھا۔ لیو نے ہی ڈاکٹر کو کہا تھا کہ اسے سلیپنگ پلز دے دے، اگر وہ خود دیتا تو یزدان شک میں پڑ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے درد کش دوا کا بہانہ کر کے اسے سونے والی دوا دی تھی۔
لیو نے یزدان سے بہت پوچھا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا تھا۔ اب وہ لڑکی ہی بتا سکتی تھی کہ وہ کون تھی اور اس نے یزدان کے ساتھ کیا کیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ذیحان کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ ذوحان دلاویز کو ساتھ لیے اس کے سامنے آ دھمکا۔ ذیحان نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا تو اس نے دانت نکالے۔ تمہاری بہن تم سے نیک لینے آئی ہے؟ اس نے دلاویز کو کندھوں سے پکڑ کر اس کے سامنے کیا۔ صاف لگ رہا تھا دلاویز اپنی مرضی سے نہیں آئی، اسے مانگنے میں شرم آ رہی تھی۔ اس نے ذوحان سے کہا بھی تھا وہ نہیں مانگے گی، لیکن ذوحان اسے زبردستی لایا تھا۔ ذیحان نے اسے اپنی شادی کی خوشی میں ایک گولڈ سیٹ پہلے سے دے دیا تھا اور شام کو بھی ذوحان نے اسے ذیحان سے کافی پیسے لے کر دیے تھے، اور اب وہ بھائی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیک تو میں دے چکا ہوں، ذیحان نے بیچاری سی شکل بنائی۔ رات گئی بات گئی، یہ نئی رسم ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر تم اندر نہیں جا سکتے۔ گڑیا تم بھی کچھ بول لو، میں ہی لڑ رہا ہوں تمہارے حق کے لیے، ذوحان نے کہتے ہوئے اس سے بھی جھنجھوڑا۔ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں اور ذیحان کو دیکھا۔ وہ نہ تو اس سے مانگنا چاہتی تھی، نہ ذوحان کو ناراض کرنا چاہتی تھی۔ ذیحان اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ بولو کتنے چاہیے؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ دلاویز نے ذوحان کا منہ دیکھا۔ بلینک چیک۔ ذوحان نے ذیحان کو آنکھ ماری۔ اس نے دانت پیسے۔ دلاویز نے نفی میں سر ہلایا، لیکن ذیحان اسے اپنا کریڈٹ کارڈ دے چکا تھا۔ جتنے میرے بینک میں ہیں سب تمہارے۔ یہ نہ ہو بینک میں کچھ ہو ہی نہ، میں تمہاری طرح غریب نہیں ہوں اور تمہیں تمہاری شادی پر پوچھوں گا۔ وہ ذوحان کا گھورتا کمرے میں آ گیا۔ منتہا عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ پر تکیے پر نیم دراز سی لیٹی نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ ذیحان کچھ پل کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر مسکراتا اس کی طرف آیا تھا۔ نیند پوری کرنے کے لیے تمہیں یہی رات ملی تھی کیا؟ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ منتہا نیند کی کچی ہی تھی، وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی اور اسے خود پر جھکا دیکھ کے مزید گھبرا گئی۔ سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ معافی ایسے ہی تو نہیں ملے گی، وہ سیدھا ہوتا کندھے اچکا کر بولا۔ منتہا پریشان ہو گئی، پہلے ہی رات شوہر کو ناراض کر دیا، یہ اس کے لیے برا شگون تھا۔ پھر کیسے ملے گی؟ اس نے پوچھا تو وہ مسکرایا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ڈانس ود می؟ اس کی فرمائش پر وہ جھجک گئی۔ اسے ڈانس تو آتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ نہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس نے تذبذب میں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ذیحان نے اسے بیڈ سے نیچے اتارا، اس کا لہنگا لہرا کر سیدھا گرا۔ ذیحان نے اس کا ہاتھ اونچا کر کے گول گھمایا، لہنگا اس کے ارد گرد گھومتا خوبصورت منظر پیش کرنے لگا۔ ایک چکر دینے کے بعد ذیحان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا سینے سے لگا گیا۔ تم نے کہا تھا میں ہیرو نہیں؟ اس نے منتہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پلکیں جھکاتی مسکرا دی۔ وہ تو میں اب بھی کہتی ہوں، لیکن اب تم مانو گی کہ میں ہیرو ہوں۔ اس نے بائیں طرف ڈانس کا ایک سٹیپ لیا۔ نہیں مانوں گی، وہ شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ وہ اسے ہلا کر چیلنج قبول کرتا اس کے چہرے پر جھکا اور بوکھلانے کا موقع دیے بغیر اس کے نقش پر محبت کی مہریں لگانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں مان گئی۔ وہ جب اس کے لبوں کی طرف بڑھا تو وہ ہار مانتی بولی، مجھے یقین تھا کہ تم مان جاؤ گی، لیکن مجھے یہ بھی تو بتانا ہے کہ تم کتنی پیاری ہو۔ وہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ کوئٹہ کی ایک یونیورسٹی تھی جس کے گیٹ کے باہر کچھ جیپیں آ کر رکی تھیں۔ آن کی آن میں سب جیپوں کے دروازے کھلے اور کچھ لوگ چہروں پر ڈھاٹے باندھے باہر نکلے تھے۔ ایک شخص نے گیٹ کے پاس کھڑے 2 گارڈز کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور وہ گیٹ سے اندر بڑھ گئے۔ اس وقت چھٹی ہو چکی تھی، زیادہ تر لوگ گیٹ کے قریب تھے اور گیٹ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ سب اسلحہ لہراتے اندر پہنچے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اسٹوڈنٹ خوف سے چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرنے لگے۔ وہاں قیامت کا سا منظر بن گیا تھا۔ ان دہشت گردوں میں ڈیرن بھی موجود تھا۔ اسے یہاں آتے ہوئے راستے میں پتہ چلا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا دل کیا کہیں بھاگ جائے، لیکن اسے اپنی جان بھی عزیز تھی۔ وہ اگر بھاگنے کی کوشش کرتا تو ان دہشت گردوں کا سب سے پہلے وہی نشانہ بنتا۔ اگر اسے پہلے پتہ چل جاتا تو وہ غزنوی کو بتا کر اس کا کوئی سدباب کر سکتا تھا، لیکن اب وہ خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کہیں ٹھہری تھی۔ وہ رباح تھی جو اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ گولیوں کی ایک بوچھاڑ اس کی طرف بڑھی تھی، لیکن وہ کسی سے ٹکرا جانے سے نیچے گر گئی تھی۔ اسے ٹکرانے والا کوئی بھاری جسامت کا لڑکا تھا۔ اسے نیچے گرنے میں وقت لگا تھا اور گولیاں اس کے جسم میں آر پار ہو گئی تھیں۔ یہ خونی منظر ڈیرن کے دل کی دنیا ہلا گیا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ گولیاں رباح کو لگ جاتی؟ وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔
اس کے دل سے اپنی زندگی بچانے کی تمنا ختم ہو گئی۔ وہ جنونی سا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود رائفل جو ابھی تک خاموش تھی اس شخص کی طرف اٹھی جس نے ربا کو نشانہ بنایا تھا، اور اس کا وجود بری طرح جلنے کر گئی۔ وہ تڑپتا نیچے جا گرا۔ باقی سب دہشت گردوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیرت سے نکل کر اس کا کام تمام کرتے، ڈیرن نے مزید لوگوں پر فائر کر دیا اور بھاگ کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب دہشت گرد معصوم لوگوں کو چھوڑ پر اس پر گولیاں برسانے لگے تھے، اور اس میدان جنگ سے دو اندرونی عمارت میں چھپے لوگ یہ عجیب منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں پر الٹ پڑا تھا۔ کیا وہ ان لوگوں کو دہشت گردوں سے بچا رہا تھا؟ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈیرن جس درخت کے پیچھے چھپا تھا، ربا اس درخت کے قریب ہی پڑی تھی، لیکن فائرنگ کی وجہ سے ڈیرن اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ ربا کے اوپر جو بھاری جسامت کا لڑکا پڑا تھا وہ خود تو مر چکا تھا، لیکن ربا کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ ڈیرن کو یہ اطمینان تھا کہ وہ بچ جائے گی۔ وہ جاں فشانی سے ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اچانک گیٹ کے باہر کچھ اور گاڑیاں آ کر رکیں۔ رینجرز کے جوان گاڑیوں سے اتر کر بھاگتے یونیورسٹی میں داخل ہونے لگے اور دہشت گردوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ڈیرن نے چہرے سے ڈھاٹا اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ وہ جینس شرٹ میں ملبوس تھا اور اب کوئی اسٹوڈنٹ ہی لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ربا کو لڑکے کے نیچے سے کھینچ کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ جلدی وہ ایک کوٹ میں پہنچ گیا۔ اسے زمین پر لٹا کے اس نے ربا کی نبض چیک کی اور سانسیں چیک کی۔ وہ زندہ تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اسے وہیں چھوڑ کر یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی ہوش میں آ کر چلانے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے بلانے سے پہلے لیو اس کی آواز سن کر اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے کسی ڈاکٹر کی طرح نرمی سے اس لڑکی کو سنبھالا اور اسے نارمل کیا۔ وہ چیخنا چھوڑ چکی تھی لیکن ابھی بھی خوفزدہ تھی اور گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، یہ بتاؤ تم بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ اس نے کہا تھا۔ وہ لڑکی کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئی تھی۔ وہ مجھے مارنے والا تھا، اس نے ہکلاتے ہوئے بتایا تھا۔ لیو سمجھ گیا تھا یزدان اس کے لیے خطرناک تھا۔ اسے کیسے بھی کر کے اس لڑکی کو یزدان سے دور رکھنا تھا۔ شاہدہ نے صفا کا خواٹر خالی پا کر یہ خبر ربیہ بیگم کو دے دی تھی، اور پھر ساری حویلی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ ربیہ بیگم نے پہلے تو تمام کوارٹر اس حویلی کی تلاشی لی، پھر سب عورتوں کو اکٹھا کر کے پوچھ گچھ کرنے لگی۔ سب الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ رونا بھی چہرے پر معصومیت سجائے ہوئے انہی لوگوں کی طرح الجھن ظاہر کر رہی تھی۔ جلدی ربیہ بیگم کو احساس ہو گیا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم، لیکن صفا کسی اندر والے کی مدد کے بغیر غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا کسی گارڈ نے اس کی مدد کی ہو یا وہ کسی کے ساتھ بھاگی ہو۔ انہوں نے داجان کو خبر کر دی تھی۔ وارث کے لیے حیرت انگیز بات تھی، وہ اپنی بیٹی کو جانتا تھا۔ وہ بے زبان جانوروں کی طرح تھی، پھر کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ ضرور کوئی اسے خود لے کر گیا تھا۔ اس نے حویلی کی حفاظت کرنے والے سیکیورٹی ہیڈ کو ڈیرے پر بلایا تھا۔ زرار بہت دنوں کے بعد صاحب کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے گھر بھی نہیں آیا تھا۔ آفس میں کافی مصروفیت رہی تھی۔ 3-4 کیسز پر ایک ساتھ کام ہو رہا تھا، اور پھر اچانک یونیورسٹی پر حملے کی خبر سے کام مزید بڑھ گیا تھا۔ حملہ کرنے والوں میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا تھا، ان کے بارے میں بھی تحقیقات کرنی تھی۔ بہت بزی رہنے لگے ہو آج کل، صاحب نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس کام ہی بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ بولا۔ کچھ وقت خود کو بھی دو اور شادی کے بارے میں سوچو، تم 26 سال کے ہو چکے ہو، ابھی وقت نہیں کچھ بھی سوچنے کا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ میں خود کوئی لڑکی دیکھ کر تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں۔ میں تو چاہتا تھا صنم اور تمہاری شادی کر دوں، لیکن وہ کہتی ہے وہ تمہیں بھائی سمجھتی ہے۔ وہ جانتے تھے اس کی جاب کیا ہے، اور وہ عام لوگوں کی طرح کھل کر نہیں جی رہا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا زرار کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایسے میں وہ اس کی شادی دھوم دھام سے بھی نہیں کر سکتے تھے، سادگی سے نکاح ہی کیا جا سکتا تھا۔ میرے لیے بھی وہ بہن کی طرح ہے، اور ایک لڑکی بھی مجھے پسند ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اجازت نہ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لڑکی کون ہے یہ بتاؤ۔ وہ بھی مسکرائے۔ دریدن۔ صاحب یہ نام سن کر حیران ہوئے۔ واقعی تمہاری چوائس اچھی ہے، ایدن تو اپنی ہی بچی ہے، مگر تم نے اس سے پوچھا تھا وہ کیا چاہتی ہے؟ ان کے سوال پر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ اچھا، میں صنم سے کہوں گا، وہ اس سے بات کر لے گی، تم فکر مت کرو، انکار نہیں ہوگا، تم کافی ہینڈسم ہو۔ وہ آخر پر مسکرائے تو وہ بھی مسکرا دیا۔ غزنوی اپنی محافظوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ وہ لاہور سے کوئٹہ واپس آ رہا تھا۔ الیکشن کے سلسلے میں لاہور میں اسے ایک کام تھا۔ صحافیوں نے اسے گھیر رکھا تھا اور اس کے محافظ صحافیوں کو دور دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے سخت خوف ہو رہی تھی۔ وہ ان کے سوالات کا جواب دیے بغیر مغرور چال چلتا ایگزٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایک سوال پر وہ رکا۔
ابھی جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک صحافی سوال پوچھ کر مائک اس کی طرف بڑھا چکا تھا، اس کی سرد آنکھوں میں ایک پل کے لیے شعلے لپکے۔ میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، ان لوگوں کو کچلنے کے لیے میں اقتدار میں آنے کا انتظار نہیں کروں گا، لیکن کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اس ایریا میں دہشت گردوں کی کارروائی آپ کی خاندان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک نڈر صحافی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ غزنوی ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ ہمارا کسی دہشت گرد گروہ سے تعلق نہیں، وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا۔ سر، ایک اور سوال کا جواب دے دیں۔ آپ کی بیوی نے آپ کو خلا کا نوٹس بھیجا ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق تو ابھی تک آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ ایک صحافی کے سوال نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ وہ کیسے اس بارے میں جان گیا تھا؟ اس نے سرخ آنکھوں سے اس صحافی کو دیکھا۔ وہ ذرا گھبرا گیا۔ کیا میں آپ کو اپنی شادی کی اطلاع دینے کا پابند ہوں؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا تو صحافی کچھ بول نہ سکا۔ غزنوی غصے سے بھرا آگے بڑھ گیا تھا۔ وارث پہلے ہی صفا کی وجہ سے پریشان تھا، اسے مزید 2 جھٹکے لگ گئے تھے۔ جو دہشت گرد اس کے حکم سے حملہ کرنے گئے تھے وہ سب مارے گئے تھے۔ ٹی وی پر اس خبر کے ساتھ ایک CCTV کیمرے کی فوٹیج بھی دکھائی جا رہی تھی جس میں دہشت گردوں کا ساتھی انہیں ہی مارنے لگ پڑا تھا۔ سب کا خیال تھا اس کا ضمیر جاگ گیا تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو غلط جان کر ان پر چڑھائی کر دی تھی اور اس نے ٹھیک کیا تھا۔ لیکن اگر وارث کے بارے میں کوئی جانتا، اس نے سرخ آنکھوں سے اس صحافی کو دیکھا، لیکن اگر وارث سے کوئی پوچھتا تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ جان گیا تھا وہ ڈیرن تھا۔ پہلے تو وہ اسے اس کی بہن کے ذریعے بلیک میل کر سکتا تھا، لیکن اب اس کی بہن وارث کی گرفت سے بھاگ نکلی تھی۔ اب وہ اس کے لیے بیکار ہو گیا تھا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے ڈیرن کو یہ کام دیا ہی کیوں۔ اس کی بہن کے غائب ہوتے ہی اسے ٹھکانے لگا دیتا، لیکن غزنوی کے لیے بھی اس کی ضرورت تھی۔ لیکن اب وہ وارث کے لیے خطرناک ہو چکا تھا۔ اس نے ڈیرن کو قتل کرنے کے احکامات دے دیے تھے۔ دوسری بری خبر اس کے لیے یہ تھی کہ غزنوی نے صحافیوں سے یونیورسٹی پر حملہ کرنے والوں کے لیے سخت الفاظ کہے تھے۔ اس نے غزنوی کو بھی تو یہ پتہ چلنے نہیں دیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کرتا ہے۔ تب تو یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی، لیکن اگر ڈیرن نے اسے یہ بات بتا دی تو غزنوی کی یہ دھمکی سیدھی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اب وہ اس کشمکش میں تھا کہ وہ حقیقت جانتا تھا یا نہیں۔ اس نے یہ بات پتہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ سرکار، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ منشی مؤدب لہجے میں بولا۔ وارث نے کچھ کہے بغیر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کیا معلوم ہوا؟ ایک گڑبڑ معلوم تو ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں اصل معاملہ کیا ہے۔ تم بات بتاؤ، وارث نے اکتا کر کہا۔ کچھ دن پہلے عریش سائن نے 2-3 گارڈز کو کہا تھا کہ اسے کسی جگہ کوئی ہلچل محسوس ہوئی ہے۔ گارڈ اس طرف چیک کرنے گئے تھے، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا تھا۔ عریش اس سے کتنی دیر بعد حویلی سے گیا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد۔ منشی بھی سمجھ گیا تھا یہ عریش کا ہی کام تھا۔ تو یہ عریش کا کام ہے؟ غصے سے وارث کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی اولاد کی بھی غلطی نہیں معاف کرتا تھا۔ سہراب کو اس نے خود مارا تھا، اس لیے کہ اس سے چھپ کر وہ اپنی بیوی سے ملتا رہا تھا۔ تمہیں اس کی سزا ضرور دی جائے گی، وہ شفاق لہجے میں بولا تھا اور منشی کی طرف دیکھا۔ عریش سے کہو میں اسے ڈیرے پر بلا رہا ہوں اور غزنوی کو بھی بلا لو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ غزنوی کے سامنے عریش کو سزا دینا چاہتا تھا۔ اگر غزنوی عریش کو بچانے کی کوشش کرتا تو وہ اسے بھی سزا دیتا۔ غزنوی کے مرنے سے اسے نقصان ہونا تھا، سو وہ اسے مار نہیں سکتا تھا، لیکن قید تو کر ہی سکتا تھا۔